اس شخص نے آ کر پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ اس کے بعد 2 مراحل، ایک مرحلہ وہ جب اپنے سے کئی گنا طاقتور ملک کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کرنے کا وقت آیا تو سیکنڈز کے اندر فیصلہ کیا اور اس دشمن کو شکست دی اپنی پاک افواج کی مدد سے، بہت بڑی دشمن کو بہت بڑی شکست دی۔ تیسرا وہ تھا جو میں نے کل ان کو کہا کہ ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر یہ جو کامیابی 77 سال میں وزیر اعظم شہباز شریف نے حاصل کی ہے، یقین مانے ہم بھی 35 سال سے پولیٹیکل ورکر ہیں، میں نے یہ پاکستان کی عزت دنیا میں اس سے پہلے کبھی نہیں کی، کبھی میں نے نہیں دیکھی۔ آج پاکستانی جب دنیا کی کسی ایئرپورٹ پہ اتر رہا ہے اس کی عزت اور احترام ہو رہا ہے، تو یہ چیلنجز کو قبول کرنے سے ہوتا ہے۔ تو آج ڈاکٹر صاحب نے جس طریقے سے، میں تو کہوں گا ہمارے بچے بچیاں، آج کمپیوٹر کا دور ہے، آج ڈیجیٹائزیشن کا دور ہے، آپ نے اگر ہماری بیٹی ہمارا بیٹا اس میں کامیاب ہو گیا تو آپ کو ہماری منتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی نوکریوں کے لیے، بلکہ نوکری چل کے آپ کے پاس آئے گی، اور وہی 50,000 اگر 10,000 سے وہ کئی گنا زیادہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، تو 50,000 سے آپ اپنی ضرورت کو پورا کر کے واپس کریں تاکہ آپ کی کریڈیبلٹی میں اضافہ ہو، دوبارہ آپ کو ضرورت ہو وہ دوبارہ آپ کے در پہ آئے۔ اسی طرح جو ریلوے کی پولیس کے ہمارے کانسٹیبل ہیں 1 سے 5 تک یا جو بھی آتے ہیں اس میں کامران صاحب نے مہربانی کی 40 لاکھ، یہ رقم بہت تھوڑی رقم ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ڈاکٹر امجد صاحب نے کہا ہے، اب راولپنڈی، کراچی اور اس کے علاوہ ملتان، خانیوال، جہاں جہاں ہمارے بڑے اسٹیشنز ہیں وہاں سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ، اپنے کلی بھائیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا لگائیں گے۔ یہ پاکستان ریلوے جو ہے یہ پاکستان کی ترقی ہے، یہ پاکستان ریلوے کسی ایک شہر کی نہیں، کسی ایک شخص کی نہیں، کسی ایک وزیر کی نہیں، کسی ایک افسر کی نہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا مہربانی کرنی ہوگی سب کو۔ سب سے مراد کون؟ اس ریلوے کو میرے مزدور نے نہیں لوٹا، میں سر عام کہتا ہوں، میرے مزدور نے بڑی محنت کی ہے، جو 200 کوچز میرا انجینئر بنا رہا ہے کیری فیکٹری میں، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ وہی کوچ بنا رہا ہے جو چائنا نے ہمیں دی ہے، یہاں جہاں چائنا سے ہم نے امپورٹ کی ہے، سوئی کا بھی فرق نہیں ہے، وہ میرا ہی مزدور ہے، میرا ہی انجینئر ہے، لیکن میرے کچھ افسران نے مہربانی کی ہے جو اس کا بیڑا غرق کیا ہے۔ ساروں کو نہیں کہتا، انہی کے اختیار میں تھا یہ سارا کچھ۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی کیونکہ ڈالر اوپر سے آ نہیں رہے، اگر تو ڈالر برس رہے ہوں تو میں پہلی دفعہ یہاں پہ جب آیا تو اپنے سلون میں آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، میں کہا ذرا دیکھوں تو صحیح کتنا کوئی بندہ انجوائے۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کل میں جب پرسوں ٹرین پہ آیا میں ڈاکٹر امجد کو کہہ رہا تھا، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے قسمیں، میں نے جتنا اس میں انجوائے کی ہے میں نے اس سلون میں انجوائے نہیں کیا۔ تو میں نے کہا کہ سلون میں جسٹیفائی نہیں کرتا میرا جانا سلون میں سے جسٹیفائی اس لیے نہیں کرتا کہ پاکستان ریلوے کی تعمیر و ترقی کا وقت ہے۔ تو میں نے سب کو کہہ دیا کہ انسپیکشن کے علاوہ، انسپیکشن ضروری ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی ریلوے کا افسر نہ ڈائریکٹ نہ انڈائریکٹ، نہ کوئی وزیر اعظم صاحب تو پہلے ہی استعمال نہیں کرتے، اور نہ ہی کوئی منسٹر، نہ منسٹر کا رشتہ دار، نہ منسٹر کے دوست احباب، یہ سلون استعمال نہیں کریں گے، یہ عام عوام استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، عام عوام ان کو کرائے پہ لے اور ہمیں انکم آئے۔ ایسے چھوٹے چھوٹے اقدامات سے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم سیونگ کریں گے، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ پاکستان ریلوے، اور ابھی بڑی بڑی خوشخبری ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، کراچی سے روڑی مین ہے ہمارا، اور بہت سارے پروجیکٹس ہیں۔ میں ابھی آج 2:30 بجے پھر میٹنگ ہے ہماری پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ، ہائی لیول کی میٹنگ ہے، اس کے اوپر بھی ذکر ہوگا۔ لیکن اس وقت جو ڈاکٹر امجد کی شخصیت ہے، امجد ثاقب کی شخصیت ہے، ڈاکٹر صاحب آپ نے ہو سکتا ہے کئی لوگوں کی زندگیوں کو بچا لیا ہو۔ یہ بھوک جو ہے نا، یہ بہت بڑا جسے کہتے ہیں نا، بس آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس کے لیے لوگ اپنی عزتوں کو نچھاور کر دیتے ہیں، اپنی جانوں کو نچھاور کر دیتے ہیں۔ آپ نے جس طرف قوم کو لگایا، آپ نے ہم سے بھی لوگ کوئی آئیں تو میں خوشی اس لیے محسوس کروں گا اگر کوئی کہے جی مجھے یہ دکان چاہیے باسی صاحب، یہاں پہ میں نے سامان ڈالنا ہے، تو خدا کی قسم میرے پاس ہو نہ ہو میں دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ تو اسی لیے ڈاکٹر صاحب
آپ نے پوری قوم کو بھکاری ہونے سے بچایا ہے، اور یہ جو 300 ارب روپے کی رقم ہے، اس سے ان میرے بہن بھائیوں نے جو عزت کی زندگی اپنی گزارنے کے لیے وہ عمل کیا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ آپ کا، آپ کے ساتھیوں کے لیے انشاءاللہ تعالی قیامت والے دن بھی اور دنیا میں بھی آسانیاں پیدا کرے گا۔ کہتے ہیں نا کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ اور میرا اور ڈاکٹر صاحب کا کیا چیز مشترک ہے؟ ایسے نہیں بندہ اکٹھا ہو جاتا یا رائتا ہے، ہم کیوں ایک دوسرے کو پریز کرتے رہتے ہیں؟ بنیادی وجہ میرٹ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کام کرے تو میں نے اپنے شہر کے اندر راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنایا عام لوگوں کے لیے۔ وہ اسٹینڈ اور ڈلتا ہے، وہ امریکن ہے، امیر آدمی کو بھی وہی ڈل رہا ہے، جرنلسٹ کو بھی، ریڈی والے کو بھی، دکاندار کو وہی ڈل رہا ہے۔ میں نے اپنے شہر میں اپنے وزیر اعلیٰ پنجاب کی مدد سے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی بنایا، کڈنی اور لیور ٹرانسپلانٹ، امیر کے لیے بھی ڈائلیسس فری، امیر کے لیے پیسوں سے، غریب کے لیے ڈائلیسس فری۔ جائیں گے وہ چیزیں ہیں۔ میں نے میٹرو بنائی اپنے لوگوں کے لیے، جس میں 1,70,000 لوگ اس گرمی میں اے سی میں سفر کرتے ہیں۔ میں اپنے اسکولوں اور کالجز کو الحمدللہ جو کسر رہ گئی تھی وہ بی بی نے نکال دی، مریم صاحبہ نے۔ 2 ارب روپیہ صرف N56 کے لیے آج اناؤنس کر دیتا ہوں، میرے اسکولوں اور کالجز کی اپگریڈیشن کے لیے دے دیا ہے۔ ہمارے پارکس بن رہے ہیں، ہمارا صاف ستھرا راولپنڈی ہے، صاف ستھرا لاہور ہے، صاف ستھرا پنجاب ہے، اسکالرشپ ہے، نئی بسیز آ رہی ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ میں آپ کے کندھے سے کندھا لگایا، آپ کا کندھا ہمارے لیے بڑا بابرکت ہوگا، اس لیے میں آپ کے کندھے سے کندھا لگا کر اپنی جب تک زندگی ہے ہماری، ہم مخلوق کی خدمت کرنے کے جذبے سے سرشار ہو کر یہ کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کے کہ ہم تمام اسٹیشنز میں، تاکہ کوئی اسٹیشن ہمارا رہ نہ جائے، اور وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم تمام اپنے کلی بھائیوں کو جو ہے وہ ان کی ضروریات ساری تو کوئی کسی کی پوری نہیں کر سکتا، ہم اپنے بچوں کی نہیں کر سکتے، لوگوں اپنے رشتہ داروں کی نہیں کر سکتے، اپنے اول خویش بات درویش والی بات بھی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن یہ سب سے بڑا یہ وہ لوگ ہیں، جیسے ابھی آپ نے کہا ایک لفظ استعمال کیا، مجھے تو ان کا بچپن سے ایک ہی ادا پسند ہے کہ جو ان کا پسینہ گرتا ہے اور اس کے بعد یہ اس مزدوری کو حاصل کرتے ہیں، اور آپ نے کہا لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، پورے پاکستان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ہمیں آپ پہ فخر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ سر۔ آپ مفاہمتی یادداشت پہ ڈویژن سپرنٹینڈنٹ پاکستان ریلوے انعام اللہ صاحب اور CEO اخوات فاؤنڈیشن